لکھتے اسے ملک ہیں، لکھتے اسے ملک ہیں، بیاض ثواب میں جب سلام پڑھتا ہوں، اکبر کی یاد آتی ہے، ٹوٹتی ہے دل میں ہوں، اکبر کی یاد آتی ہے، ٹوٹتی ہے دل سے ہوں، یا رب کسی کو موت نہ آئے شباب میں جب سلام پڑھتا ہوں، معصوم روتے روتے ہی زندہ میں سو گئی، معصوم روتے روتے ہی زندہ میں سو گئی، بابا نظر جو آئے سکینہ کو خواب میں جب سلام پڑھتا ہوں، خلوص جذبہ حر لے کے آئے، جس کا جی چاہے، خلوص جذبہ حر لے کے آئے، جس کا جی چاہے، در شبیر پر قسمت بنائے، جس کا جی چاہے، خلوص جذبہ حر لے کے آئے، قسم مظلومیت کی ہے، مراد در پہ ملتی ہے، قسم مظلومیت کی ہے، مراد در پہ ملتی ہے، در شبیر پر قسمت بنائے، جس کا جی چاہے، خلوص جذبہ حر لے کے آئے، جس کا جی چاہے، مدد کو ہر مصیبت میں مدد کرنے کو آئیں گے، نجف سے ہر مصیبت میں مدد کرنے کو آئیں گے، میرے مولا کو مشکل میں بلائے، جس کا جی چاہے، خلوص جذبہ حر لے کے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد. برادران عزیز، قرآن حکیم جو عالم بشریت کے لیے رہنما کتاب ہے، اور جو کتاب تکوین کی لفظی ترجمانی پر مشتمل ہے. کتاب تکوین یعنی پروردگار عالم نے جو کچھ بھی بنایا، جو کچھ بھی خلق فرمایا، جو بھی تکوین فرمایا. تکوین کن فیکون کے عمل اور نتیجے کا نام. تکوین، یہ پوری کائنات ہستی کتاب تکوین ہے، اور قرآن مجید اس کتاب تکوین کی لفظی ترجمانی. یہ قرآن مجید بانداز دعوت و خطاب جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہی فقرہ میرا سرنامہ سخن. قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سے. سورہ حمد دیباچہ قرآن ہے. ایسا دیباچہ، اللہ اکبر. اب اسے ذرا سا ہم اپنی لسانی تہذیب کے پس منظر میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بھی ایک تعبیر ہے، مقام تعبیر. کل ایک مختصر سی مجلس تھی، اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ تفسیر، تأویل اور تعبیر 3 مراحل ہیں قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی. پہلا مرحلہ تفسیر ہے. الفاظ قرآنی کو لغت کی مدد سے، ڈکشنری کی مدد سے سمجھنا اور ان جملوں کا دوسری زبان میں ترجمہ کر دینا، یہ تفسیر کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے. اس کے بعد اگر وہ جملے کچھ مبہم ہیں، گنجلک ہے بات، تو اس کی وضاحت کر دینا، یہ تفسیر کا دوسرا مرحلہ. اگر یہ جملے بہت زیادہ گنجلک ہیں تو خطیب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سے براہ راست رموز و اسرار کلام الہی حاصل کرنے والے افراد، یعنی بالخصوص اہل بیت پیغمبر اور معتبر اصحاب پیغمبر کے اقوال کی مدد سے اس ابہام کو دور کیا جائے گا. بات جو گنجلک رہ گئی ہے اسے واضح کیا جائے گا. یہ ہے تفسیر کا مرحلہ.
تعویل کا مرحلہ تفسیر سے بالکل جداگانہ نہیں ہے. بعض حضرات تعویل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کی لسانی بنیاد ہی نہ ہو، جو کچھ آنکھ بند کر کے سوچا مراقبے میں وہ تعویل. اب مراقبہ بھی کیسا کیسا مراقبہ ہوتا ہے، میں کیا عرض کروں. مراقبے کے معنی بھی بدل دیے ہیں لوگوں نے. موقع ملا، ذہن میں بات رہ گئی تو کسی دن عرض کروں گا کہ مراقبے کے معنی کیا ہیں، مراقبہ کسے کہتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ خانقاہوں میں بعض حضرات سر بزانو جیسے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں ایسے بیٹھے رہتے ہیں، آنکھیں بند رہتی ہیں، اور پوچھئے کہ کس عالم میں ہیں تو جواب ملتا ہے مراقبے کی کیفیت میں. مراقبہ اسے نہیں کہتے. مراقبے میں نیند یا اونگ یا غنودگی کو کوئی دخل نہیں ہے. مراقبہ بیدار رہنے کا نام ہے. اونگنے کا نام مراقبہ نہیں، بیدار رہنے کا نام مراقبہ ہے. بہرحال اب جو انسان خواب میں، وہ خواب چاہے بند آنکھوں سے دیکھ رہا ہو یا کھلی ہوئی آنکھوں سے، جو کچھ جس کے خواب میں گزر جائے اسے انسان مقام تعویل میں نقل کرے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے قرآن مجید کے ساتھ. تعویل بھی ہمیں خطیب قرآن ہی کی ذات سے معلوم ہوتی ہے، پیغمبر ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ تعویل کیا ہے، کس لفظ قرآنی کی تعویل کیا ہے، کس جملہ قرآنی کی تعویل کیا ہے. تعویل یعنی مراد اصلی و حقیقی. کبھی ہوتا یہ ہے کہ ظاہری جملہ کوئی اور منطوق رکھتا ہے، ظاہری جملے میں کچھ اور کہا گیا. جیسے ظاہری جملہ یہ کہا گیا کہ زید شیر ہے، زید شیر ہے. اب ظاہر ہے زید انسان ہے یا زید حیوان ہے. اگر زید انسان ہے تو پھر شیر ہے یہ لفظ مجاز ہے، حقیقت نہیں. اور اگر یہ لفظ مجاز ہے تو اس کے معنی یہ بتانا کہ شیر کے معنی ہے بہادری، اور اس لیے زید کو شیر کہا گیا کہ زید بہادر ہے، شجاع ہے. یہاں تک منزل ہے تفسیر کی، یہ سب تفسیر کے دائرے میں داخل. لیکن اگر جملہ استعمال کرنے والے نے زید کی حقیقت باطنی پر کسی دوسرے نقطہ نظر سے روشنی ڈالنا چاہیے، حقیقت تکوینی پہ روشنی ڈالنا چاہیے ہے، اور پھر یہ جملہ کہا ہے کہ زید شیر ہے، تو پھر اس حقیقت تکوینی کے اعتبار سے جو حقیقت سامنے آئے گی اسے تعویل کہا جائے گا، تفسیر نہیں کہا جائے گا. لیکن لفظ کا تسلسل اور معنی کا تسلسل باقی رہے گا. تعبیر اس سے بھی آگے کی منزل ہے. میں نے گزارش کیا تھا کل کی مجلس میں کہ استخارہ لوگ دیکھتے ہیں، تعبیر کی ایک مثال ہے، تعبیر حاصل کرتے ہیں. بہرحال یہاں پر ان اصطلاحوں کو مزید مثالیں دے کر واضح کرنے کی بجائے میں اسی وقت یہ مثال دیتا ہوں کہ سورہ حمد دیباچہ قرآن میں نے کہا. عام طور پر ہماری تہذیب زبان یہ ہے کہ جب کتاب کوئی اور لکھتا ہے اور پیش لفظ کسی اور سے لکھواتا ہے تو دو شخصیتیں سامنے آتی ہیں، ایک کتاب کا رائٹر آتھر، اور دوسرا وہ کہ جس نے پیش لفظ لکھا، مقدمہ لکھا، دیباچہ لکھا، پریفیس لکھا. اس میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کتاب کی اہمیت، جامعیت اور ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے کہ آخر لکھنے والے نے یہ کتاب لکھ کر نعوذ باللہ کوئی کار ابست انجام نہیں دیا ہے، اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی. اور فرمایا آپ نے، اور پھر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی تو کتاب نے اس ضرورت کو پورا بھی کیا یا نہیں کیا، یعنی کتاب جس میدان میں لکھی گئی ہے وہ کتاب کامیاب ہے یا کامیاب نہیں ہے، ناکام تو نہیں ہے.
اس سے اہمیت کتاب کی سامنے آتی ہے. پورا قرآن مجید پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا، لیکن جو دیباچہ قرآن ہے سورہ حمد، یہ اللہ کے لہجے میں نہیں ہے. لہجہ قرآنی ضرور ہے، لیکن یہ بندے کی طلب کا اظہار ہے، بندے کی صدائے حال ہے. ایک عبد، ایک انسان پروردگار عالم سے مقام دعا میں کس طرح کیا چیز طلب کر رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ضرورت ہے، ضرورت کا اظہار ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پورا قرآن مجید اس ضرورت کے جواب میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ قرآن مجید کا جو دیباچہ اور پیش لفظ ہے، یہ گویا بندے کی طرف سے، اور پورا قرآن مجید پروردگار عالم کی طرف سے بندے کی طلب کے جواب میں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب مناسب تو یہ ہے کہ میں یہیں تقریر ختم کر دوں اور آپ اسے آگے بڑھیں. نہیں، اس لیے کہ یہ واقعی میں منتظر ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے اور آج استفادے کا موقع حاصل ہوگا. نہیں، آپ اس وقت لطف فرمائیں، اس میں کسی تکلف کی گنجائش نہیں ہے. صلوات مرتبہ اور صلوات پڑھیں. تو میں کچھ دیر تک اور پڑھتا ہوں. اتنی دیر میں آپ اختتام مجلس کے لیے آمادہ رہیں. میں مسائل پڑھے بغیر اتر رہا ہوں. بہرحال میں اس ارادے سے آج حاضر ہوا تھا کہ مجلس سنوں گا. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی تہذیب زبان کی روشنی میں اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بالکل اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دیباچہ قرآن گویا کسی عبد خاص کی زبان میں لکھا گیا، اور پھر اس دیباچے میں جس ضرورت کا اظہار ہوا ہے اس ضرورت کی تکمیل میں پوری کتاب نازل کر دی گئی. اور کتاب جب شروع ہوئی تو کتاب میں بھی پہلے مصنف ایک پیش لفظ اپنی طرف سے بھی لکھتا ہے، دیباچہ کتاب مصنف بھی لکھتا ہے، جس میں کتاب کے جملہ مضامین و مطالب کا ایک خاکہ بن جاتا ہے کہ کتاب کس بنیاد پر لکھی جا رہی ہے، کس پس منظر میں لکھی جا رہی ہے. الف لام میم سے لے کر اور اس مقام تک جسے میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ وہ دیباچہ قرآنی ہے جو خالق کی طرف سے ہے، جس میں انسانوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا. مؤمنین کا ذکر ہوا، منافقین کا ذکر ہوا، کافرین کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پہلا مقام خطاب یہ آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلا خطاب قرآنی. میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ اور اس کے بعد والی آیت مضمون کے اعتبار سے مربوط ہے اور پیغام حسینی سے اس قدر مربوط ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ویسے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معجزہ پیش کیا ہے، معجزہ کربلا، صلوات بھیجنی ہے تو ذرا بلند آواز. اس معجزہ کربلا کی ایک خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ معجزہ پیغمبر یعنی قرآن مجید کا کوئی بھی فقرہ آپ اٹھا لیں، کربلا میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے مضامین کو اپنا لیں. کوئی فقرہ قرآن مجید کا کہیں سے آپ اٹھائیں اور اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں، کربلا پہ جا کے منتہی ہو جائے گا. واقعات کربلا میں
یہ جذب و کشش معانی قرآن کے تئیں پائی جاتی ہے کہ معانی قرآنی کو جذب کر لیا ہے کربلا نے، معجزہ کربلا. اور اسی لیے میں کربلا کو معجزہ کہتا ہوں، اس لیے کہ معجزے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے. سحر اور جادو دوسری چیز ہے. سحر اور جادو اور معجزے میں اگر فرق کرنا ہو تو بس آپ اسے سمجھ لیں، دنیا میں ہزاروں ساحر اور جادوگر دنیا میں ہوں گے. ایک جادوگر دوسرے جادوگر کے جادو کو باطل کر دیتا ہے، لیکن اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر اپنے معجزے سے دوسرے پیغمبران خدا کے معجزوں کی تصدیق کرتا رہا، تکذیب کسی نے نہیں کی. ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے، تکذیب نہیں کرتا. یہی شان اور یہی کیفیت قرآن حکیم میں اور کربلا میں موجود ہے. کہیں سے کوئی فقرہ قرآن مجید کا آپ اٹھا لیں لیکن واقعہ کربلا کے مضامین سے وہ ہم آہنگ ہو جائے گا، یہ ایک الگ بات. لیکن بطور خاص یہ فقرہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ خطاب قرآنی یا خطاب الہی تمام افراد بشر سے ہے. کسی ایک گروہ، کسی ایک فرقے، کسی ایک مذہب و مسلک، کسی ایک دین کے ماننے والوں سے خطاب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا المسلمون نہیں ہے، یا ایھا المؤمنون نہیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو. خطاب عمومی ہے، کربلا کی اپیل بھی عمومی ہے، اسے محدود نہ کریں. امام حسین علیہ السلام کے اقدام کی اپیل عمومی ہے، خصوصی نہیں ہے. اس کو آپ اس طرح پیش کریں، گزشتہ تقریر میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب ہم اپنا جلوس لے کر سڑکوں پہ جائیں تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے اور یہ علم ہونا چاہیے، یہ آمادگی ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم یہ واشنگٹن میں اور شکاگو میں اور ہیوسٹن میں اور نیو یارک میں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں. بات ذرا تلخ ہے، رسم پرستوں کے لیے تلخ ہے لیکن حقیقت پرستوں کے لیے تلخ نہیں ہے. گزشتہ تقریر اسی بات پہ ختم کی تھی اور آج اس بات سے شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ حضرات ہمیں بلاتے ہیں، ہم اردو میں گفتگو کرتے ہیں. جو لوگ اردو زبان کا ذوق رکھتے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ مطالب کو سمجھتے ہیں. لیکن آپ کے یہ بچے اور بچوں کے ساتھ ساتھ وہ یہاں کے جمہور، وہ عوام الناس جو یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم بھیجے کس لیے گئے ہیں اس ملک میں، یہ بھی اندازہ ہے آپ کو؟ آپ بھیجے کس لیے گئے؟ اب اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جسے نقل کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا. مناسب مقام معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام ایک مرتبہ چلے، کچھ اصحاب بھی ساتھ تھے. ایک بستی سے گزر ہوا، ایک صحابی نے کہا کہ آقا آپ کو معلوم ہے اس بستی میں کون لوگ رہتے ہیں؟ یہاں آپ کے سب دوست اور احباب رہتے ہیں، سب شیعہ رہتے ہیں، موالیان اہل بیت رہتے ہیں. امام علیہ السلام نے سواری رکوائی، اترے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی، دعا فرمائی کہ پروردگار اس بستی کے لوگوں کو منتشر کر دے. اور اس کے بعد یا اس سے پہلے ایک بستی اور ایسی ہی گزری، لیکن وہاں رہنے والے سب کے سب دشمنان آل محمد تھے. وہاں بھی اطلاع دی گئی کہ آقا یہاں پر آپ کے دشمن رہتے ہیں. آپ نے کہا یہاں بھی سواری روکو. سواری روکی گئی، اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد وہاں دعا فرمائی کہ پروردگار انہیں یہیں رکھ، آباد رکھ، پھلتے پھولتے رہیں، انہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. تو اس صحابی نے ان دونوں دعاؤں کو سننے کے بعد دست ادب جوڑ کے عرض کیا آقا بات سمجھ میں نہیں آئی. دشمنوں کے لیے یہ لطف و کرم، یہ دعا، اور عمران و آبادی کی دعا، اور ان کے لیے دوستوں کے لیے منتشر ہو جانے کی دعا. امام مسکرائے. امام نے فرمایا کہ تم نے سمجھا نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے. ہمارے دشمن یہیں پر رہیں، منتشر نہ ہو دنیا میں، تاکہ ہماری عداوت نہ پھیلے، شر مجتمع رہے، اور ہمارے دوست دنیا میں منتشر ہوں گے، جہاں جہاں جائیں گے پیغام خیر لے کر جائیں گے، ہماری محبت پھیلائیں گے، ہماری تہذیب پھیلائیں گے، ہمارا پیغام پھیلائیں گے.
تو اگر آپ اپنے ملکوں سے اقتصادی، تعلیمی، سماجی، سیاسی وجوہ کی بنا پر یہاں آ کر پناہ گزی ہو گئے ہیں تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تہذیب و پیغام آل محمد کو یہاں والوں میں پھیلائیں اور عام کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے اگر آپ پنجابی اور اردو میں نوحے پڑھتے رہیں اور اگر آپ قمیصیں اتار کے زنجیر کا ماتم اور قمع کرتے رہیں؟ میں نہ زنجیر کے ماتم کا مخالف ہوں، نہ قمع کا مخالف ہوں، نہ ماتم کا مخالف ہوں۔ آپ جو کچھ رسوم عزا انجام دینا چاہیں انجام دیں، لیکن کس ملک میں آپ کون سا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں وہاں کی تہذیب اور وہاں کی زبان کی رعایت ضرور رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ پھر عرض کر دوں، جو رسوم عزا سب کانٹیننٹ میں رہی ہیں ان رسوم عزا میں سے کسی ایک رسم کا بھی میں مخالف نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ان رسوم کو بڑی سماجی دیدہوری کے ساتھ قائم کیا تھا۔ ان رسموں کو، رسمیں ہیں وہ آداب، وہ تہذیب عزا، وہ رسوم عزا جو سب کانٹیننٹ میں بطور خاص رائج ہوئیں، وہ ہمارے بزرگ غیر دانشمند افراد نہیں تھے، سماجی شعور رکھتے تھے، سیاسی بصیرت رکھتے تھے، تاریخ کا علم رکھتے تھے، آگہی مذہبی رکھتے تھے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ انہوں نے رسوم قائم کی۔ لیکن اس ملک میں، اس جغرافیے میں، اس تہذیبی اور سماجی پس منظر میں انہوں نے قائم کی تھی، چونکہ وہ تمام رسوم یہاں ہم رائج نہیں کر سکتے۔ اپنے معاشرے میں، اپنے عزا خانے میں، اپنے گھر میں ہم وہ چیزیں رائج کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز رسم ہے یا حقیقت؟ اصل چیز رسوم ہے یا پیغام حسینی؟ اگر پیغام حسینی حقیقت رکھتی ہے، پیغام حسینی میں حقیقت پوشیدہ ہے، داریاں ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا یہ اعجاز جسے کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا پیغام تمام افراد بشر کے لیے عام یا دوسری مناسبت یہ ہے کہ پیغام حسینی اور جہاد حسینی میں سب سے بنیادی چیز کیا تھی؟ وہ بنیادی چیز تھی توحید۔ توحید کو نظر انداز نہ کریں، معرفت خالق کو نظر انداز نہ کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے کہ اس آیت کے سلسلے کا اختتام جہاں پر ہوتا ہے، جو انشاءاللہ مجالس کے سلسلے میں عرض کرتا رہوں گا، وہاں کسی خاص ڈسپلن کو حوالے کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ عقل و شعور عمومی، کامن سینس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ عقل و علم عمومی کے حوالے سے انسانی ضمیر اور ذہن کو جھجوڑا گیا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرے اور عبادت کرے۔ دو چیزیں ہیں، تمام افراد بشر سے خطاب، دوسری چیز عقل و شعور عمومی کا استعمال، خاص کوئی نقطہ نظر، کوئی خاص دیدگاہ استعمال کی جائے نہیں، عقل و فکر عمومی، تمام افراد بشر میں جو عقل عام ہے، کامن سینس موجود ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ یہ اپیل ہے انشاءاللہ۔ اس میں گزارش، مجھے یاد ہے کہ گزشتہ تقریر میں جہاں پر مطلب چھوڑ دیا تھا تشنا اور کہا تھا یہ بحث اہم ہے، اسے مکمل کروں گا، اس بحث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نظم قرآنی کی ترکیب استعمال کی تھی اور گزارش کی تھی کہ نظم قرآنی سے مراد کیا ہے۔ عرض کیا تھا کہ ایک نظم قرآنی نظم لفظی ہے، انتخاب و ترتیب الفاظ، اور دوسری چیز ہے جملوں اور آیتوں کی تنظیم، نظم آیات، اور تیسری چیز ہے نظم معنوی، رشتہ معنوی جو ہے قائم آیات قرآنی میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک ہے رشتہ ظاہری، جملے کے بعد جملہ، آیت کے بعد آیت، اور دوسرے ہے کہ آیت میں جو منطوق ہے، جو مفہوم ہے، جو جملے میں معنویت ہے، جو فکر ہے، جو تصور ہے بنیادی، وہ منسجم اور مربوط ہے یا نہیں، تسلسل معنوی ہے مضامین قرآنی میں یا موجود نہیں ہے۔ اس میں بحث آ گئی تھی درمیان میں تحریف قرآن کی، اور گزارش کی تھی، نتیجہ بحث پہلے سے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں تحریف واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔
قرآن مجید میں تحریف واقع نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ پہلی ہی تقریر کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کا قرآن پڑھا ہے اور حاشیہ پڑھا ہے، اور بار بار اس میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی مگر قرآن مجید میں یوں لکھی ہوئی ہے، اس سے تحریف کے شبہے کو تقویت پہنچتی ہے، بلکہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی۔ انہوں نے ایک ہی کا نام لیا، ان سے بڑھ کر ایک اور مترجم و مفسر قرآن گزرے ہیں، اور وہ ہیں جناب مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ دہلوی۔ اگر ان کا ترجمہ آپ پڑھیں اور ترجمے کے بعد حاشیہ اور ضمیمہ، تو یہ تصور جو مولانا فرمان علی صاحب کے حاشیے میں پیدا ہوتا ہے وہ تصدیق میں بدل جائے گا، وہاں یقین پیدا ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام روایتوں پہ اعتماد کا نتیجہ ہے۔ ان روایتوں کا معالجہ فنی کیا ہو سکتا ہے؟ اب آج یہ فقرے اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے مولانا قلب طارق صاحب اللہ تشریف فرما۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عربی میں پی ایچ ڈی کی ہو، پی ایچ ڈی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ان جیسے دانشمند افراد کے لیے۔ پی ایچ ڈی ہولڈرز دنیا میں کتنے گھوما کرتے ہیں اور کوئی انہیں پوچھتا نہیں۔ اصل جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین، ایک مجتہد کے فرزند ہیں، خود ایک عالم دین اور دانشمند اور صاحب فکر انسان ہیں، اور ان کے خانوادے میں جو قیادت اور علم کی روایت چلی آ رہی ہے اس بنا پر اہمیت ہے جو خود ان کے اندر موجود ہے۔ تو میں ان کی اہمیت ایک عالم دین اور ایک خطیب آل محمد کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی عالم نہ حوزے میں جا کے کوئی عالم ہوتا ہے نہ یونیورسٹی میں، لیکن بہرحال حوزے کی اہمیت کا میں قائل ہوں اور قائل رہوں گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ معالجہ کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات سمجھتے ہوں گے کہ علاج معالجہ، جو بیمار پڑ جاتا ہے آدمی تو معالجہ ہوتا ہے اس کا۔ اخبار علاجیہ بھی ہمارے یہاں اصول فقہ میں ہے، وہ ہم سے مروی ہیں، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ضعیف روایت قوی روایت سے ٹکرا جائے یا ایک قوی روایت دوسری قوی روایت سے ٹکرا جائے، سند میں اس طرح غور کرو، متن میں اس طرح غور کرو، جہاں خود معصومین نے روایات کے اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ان روایتوں کو کہتے ہیں اخبار علاجیہ۔ اور ان طریقوں کو استعمال کر کے روایتوں میں تطبیق پیدا کرنا اور اختلاف روایات کو دور کرنا، اس کا نام ہے معالجہ روایات۔ معالجہ روایات مختلف علماء کرتے رہے ہیں، لیکن جو اس حقیر نے حوزہ علمی قم میں رہ کر کیا اور اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کیا، وہ میں نے ممبر پہ گزارش کی تھی کہ یہ تمام روایتیں دو طرح سے منتقل ہوئی ہیں۔ ایک سلسلہ روایات کا وہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی۔ کسے معلوم، کسی صحابی کو کیا معلوم کہ کون سی آیت کس طرح نازل ہوئی تھی؟ بتائیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آیت کی تلاوت کریں، پیغمبر کی قرأت و تلاوت اہم ہے یا اس صحابی کا کہنا کہ اس طرح نازل ہوئی تھی؟ یعنی جبرائیل جب تشریف لائے تو پہلے اس صحابی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ روایت اس طرح نازل ہوئی تھی، یا بعد میں جب نعوذ باللہ پیغمبر نے سنا دیا اور دوسروں نے اسے لکھ لیا تو پھر اس صحابی کے پاس جبرائیل آئے کہ یہ نازل اس طرح ہوئی تھی مگر اس طرح لکھ لیا لوگوں نے؟ صحابی کے قول کی کیا اہمیت ہے کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی لیکن اب اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، اس بات کی ضرور اہمیت ہے، یہ اگرچہ تکرار مطلب ہے لیکن زبان تک آ گئی یہ بات اور اہم ہے، اس لیے گزارش کر دوں کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ ہم دور پیغمبر میں اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، اس کی اہمیت ہے۔ مثال بھی دی تھی کہ اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ کیا معنی ہے؟ اس طرح پڑھا کرتے تھے یعنی ایک ادب تھا، ایک سلیقہ تھا پڑھنے کا۔ جیسے سورۃ پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے بعد پھر آپ کہہ دیں کہ لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبْ یا لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ۔ اگر یہ آپ کہہ دیں تو یہ فقرہ جزء وحی الگ
اور یہ فقرے کی تلاوت الگ، اسے اگر ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو آداب قرأت و تلاوت میں تو شمار کیا جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اس طرح پڑھتے تھے، لیکن اس طرح پڑھتے تھے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح قرآن مجید نازل ہوا تھا آسمان۔ اور فرمایا اسی طرح اگر جتنی بھی آیتیں ہیں جہاں فقرے ہیں کہ فی علیین، فی آل محمد، جہاں جہاں یہ فقرے ہیں پیغمبر کی تصریح کے مطابق حافظ اصحاب میں بٹھانے کے لیے بعض خاص اصحاب اس طرح آیتوں کو پڑھا کرتے تھے تاکہ تفسیر قرآنی تعویل سے جدا نہ ہو جائے۔ پڑھنے کا طریقہ تھا، آداب تلاوت۔ تیسری بحث یہ گفتگو عرض کر چکا تھا، یہ مطلب دوبارہ میں نے عرض کر دیا، اور اتنا وقت آپ حضرات کا دوبارہ صرف ہوا اس بحث میں۔ لیکن اب اس کے بعد ایک اور محسوس مثال دینا چاہتا ہوں، اور اس مثال دینے سے پہلے ہی ایک فقرہ کہہ دوں کہ آپ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں کم از کم مجھے شبہ نہیں ہے کہ کوئی ولایت و امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں شبہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شبہ رکھتا ہوگا۔ آپ سب امامت اور ولی اللہ الاعظم جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ بتائیے، بالکل ایک نقضی سا جواب ہے، جسے بعض حضرات نقدی جواب بھی کہہ دیتے ہیں۔ منطق میں جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے، ایک نقضی اور ایک حلی۔ حلی جواب یہ ہے کہ جواب کو، سوال کو سمجھا گیا اور اس کا جو مقدمات کے ساتھ جواب ہے وہ جواب دیا گیا تاکہ سامع قانع ہو جائے، سننے والا مطمئن ہو جائے، مکمل جواب اسے مل جائے دلیل و برہان کے ساتھ۔ اور جواب نقضی یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو ایسا جواب دے دیجئے کہ سوال کا منہ ہی باقی نہ رہ جائے۔ اب اسے بعض لوگ نقضی کے بجائے نقلی بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال جواب ایک آپ حضرات سے، ابھی اسے جواب نقضی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ غور فرمائیں گے تو بڑی گہرائی ہے اس جواب میں۔ مولا کی امامت کے قائل ہیں آپ، امامت تھی کس لیے؟ امامت کی ہدایت کے لیے۔ بالکل صحیح جواب ہے، ٹو دی پوائنٹ اگرچہ نہیں ہے۔ بعض جواب ہوتے ہیں جو جواب ہوتے ہیں صحیح مگر ٹو دی پوائنٹ نہیں ہوتے۔ امامت کس لیے تھی؟ ہدایت کے لیے تھی۔ امامت کس لیے تھی؟ توحید بچانے کے لیے تھی۔ امامت کس لیے تھی؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچانے کے لیے تھی۔ امامت ان تمام چیزوں کے لیے تھی۔ امامت دنیاوی سلطنت قائم کرنے کے لیے نہیں تھی، تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے امامت نہیں تھی۔ تخت و تاج ہاتھ سے نکل گیا، امیر المومنین نے تعرض نہ کیا، مصائب ہوئے امام پر، خود ذاتی طور پر امام نے ان مصائب کا جواب نہ دیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے مگر امام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ سب تو نہیں کیا۔ اگر قرآن مجید بھی تحریف کا شکار ہو جاتا اور امام خاموش رہتے تو پھر بتا کس مصرف کی تھی؟ یعنی دنیا نہ بچا سکے اور دین بھی نہیں بچایا تو پھر امام کس لیے ہم تسلیم کریں؟ اور ہمارے آپ جن لوگوں کو یہ اصرار کے ہوتے ہوئے قرآن مجید میں تحریف ہو جائے یہ بات مانی ہی نہیں جا سکتی۔ تخت غصب کر لینے کی ہمت تھی، تاج چھین لینے کی ہمت تھی، فدق غصب کر لینے کی ہمت تھی، مال دنیا جمع کر لینے کی ہمت تھی، تہذیب اور کلچر بدل دینے کی صلاحیت لوگوں میں تھی، سیاست کے دھارے موڑ دینے کی صلاحیت تھی، مگر قرآن مجید میں تحریف پیدا ہو جائے علی کے ہوتے ہوئے؟ کیسے ممکن ہے؟ علی کا وجود ہی تھا قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور علی اور قرآن میں وجودی تعلق تھا۔ قرآن میں تبھی تحریف ممکن تھی جب کردار علوی میں تحریف کی گنجائش ہوتی۔ جب سیرت و کردار و شخصیت وجودی علی ابن ابی طالب میں تبدیلی ممکن نہ تھی تو قرآن مجید میں کیسے تبدیلی آ سکتی تھی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ محافظ دین خدا تھے، محافظ قرآن تھے، اور اسی لیے پھر حوالہ دوں گا کہ اسی لیے ساری زندگی جو کچھ بھی کرتے رہے لیکن ساری دنیا میں جو قرآن مجید کے قدیم ترین نسخے ملیں گے
المنسوب الی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کسی بھی میوزیم میں چلے جائیے, کسی بھی لائبریری میں چلے جائیے, کتنا بڑا اعجاز ہے, کتنی بڑی خدمت ہے. اتنے آلام و مصائب و افکار کے باوجود امریکہ سے لے کر روس تک, شرق ارض سے لے کر غرب ارض تک کسی بڑی لائبریری اور کسی بڑے میوزیم میں چلے جائیے, ہمارے ائمہ اہل بیت کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے مل جائیں گے. یہ خود تائید ہے کہ یہ قرآن اپنی جگہ, اور ان قرآن مجید کے نسخوں کو آپ چھپے ہوئے قرآن سے ملا لیجئے. فرق ہے کہیں؟ کہیں فرق نہیں. جب فرق نہیں تو پھر تحریف کی بنیاد کیا ہے؟ البتہ ایک شبہہ جو ہے ذہنوں میں, وہ ایک تقریب ذہنی کی خاطر ایک مثال سے دور ہو جائے گا, اور وہ شبہہ یہ ہے کہ پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ تو تھی اقرا, اور آخری جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی آیتیں تھیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور اس کے بعد کی آیتیں, دو ایک آیتیں اور ذکر کی جاتی ہیں روایتوں میں. بہرحال موجودہ نظم قرآنی نظم آیات اس انداز سے نہیں ہے. اچھا نہیں ہے تو کیوں؟ تقریب ذہن کے لیے ایک مثال عرض کروں گا اور یہ بات واضح ہو جائے گی, اور وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بعض حضرات شاعر ضرور ہوں گے, اور اگر شاعر نہیں ہوں گے تو شعری ذوق بہرحال ضرور رکھتے ہوں گے. امریکہ میں تو ماشاءاللہ شعراء کو یہاں دیکھ کر کیا کیا خوشی ہوتی ہے. شاعری کرنے والے حضرات نے کیا کیا دامن شعر کو وسعت دی ہے کہ اب نہ قید ایک قافیہ شرط رہ گئی, نہ پابندی وزن, نہ زبان کے حدود, نہ ردیف و قافیے کا انسجام, کوئی چیز ضروری نہیں ہے, لیکن شاعری ترقی پر ہے, کوئی چیز ضروری نہیں. بہرحال اور ہر سال دیوان کے دیوان چھپتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی. لیکن بہرحال شعری ذوق آپ حضرات میں ہے, میں جانتا ہوں. اللہ کا آپ کہیں کہ نہیں ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ ہے. زبان کا ذوق ہے آپ حضرات میں. اب آپ ایک شاعر کا تصور کیجئے کہ جو ایک قصیدہ تخلیق کرنا چاہتا ہے. قصیدہ 4, 6, 8, 10 شعر کا قصیدہ نہیں ہوتا. چند شعر کی صنف کیا ہوتی ہے. قصیدے میں مطلع ہوتا ہے, تشبیب ہوتی ہے, گریز کا شعر ہوتا ہے, مدح ہوتی ہے, آخر میں دعا ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, اور کم از کم 28-30 کم از کم. ورنہ کلاسیکل جو قصیدے ہیں, فارسی کے کلاسیکل شعراء نے جو قصیدے کہے, اردو کے شعراء نے جو قصیدے کہے, 80 شعر, 100 شعر, 120 شعر. اور سمایا آپ نے, اس لیے کہ اس زمانے میں قصیدہ جو ہوتا تھا وہ کسی خطیب کی تقریر کا قائم مقام ہوتا تھا. ہم 1 گھنٹے میں جو مطالب نثر میں کہیں گے وہی شاعر قصیدے میں کہتا تھا. آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ علماء اپنی تقریروں میں بھی شاعری سے زیادہ کام لیتے ہیں, حقائق کم بیان کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں سامعین سے کہ آپ اس بات کی عادت ڈالیں کہ خطیب سے شعر سننے کی توقع نہ رکھیں. جب کوئی عالم ممبر پر آئے تو اس سے شاعری کا مطالبہ نہ کریں. شاعری کی حدود الگ ہیں, اسی لیے ہمارے بزرگوں نے سوز خانی, مرثیہ خانی, نوحہ خانی کو کے درمیان خطیب کو رکھا یا عالم کو رکھا کہ جذبات کی آسودگی اور ذوق کی آسودگی کے لیے شاعری کا سہارا لیجئے, حقائق کی بنیادوں کو استوار رکھنے کے لیے عالم کا سہارا لیجئے. ہم سے شاعری کی توقع نہ کیجئے, آپ ہم سے حقائق سننے کے عادی ہوں. اور نہ ہمیں آپ سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ جیسے ایک شاعر داد طلب ہوتا ہے کہ جب تک آپ داد نہ دیں وہ آگے شعر نہ سنائے گا, ویسے ہی ہم واہ واہ نہ سن لیں تب تک مطالب بیان نہ کریں. وہ تہذیب شعراء کے ساتھ, اور ہماری گفتگو آپ سنیں اور سمجھیں امانتاً, اس کے بعد شیئر کریں, ڈسکس کریں, سوال جواب کریں, کوئی حرج نہیں. بہرحال لیکن تقریب ذہنی کے لیے یہ مثال ضروری ہے کہ شعراء 100 شعر کے قصیدے کہا کرتے تھے. اب 100 شعر بالترتیب ذہن شاعر میں نہیں آتا. اور فرمایا آپ, ممکن ہے کہ قافیہ مقرر ہو گیا, ردیف مل گئی, زمین مل گئی, اور وزن و بحر سمجھ میں آ گئی. اس زمین میں, اس بحر میں ہمیں قصیدہ کہنا ہے. اب ممکن ہے کہ مقطع کا شعر پہلے ذہن میں آ جائے, مدح کے اشعار درمیان میں ذہن میں آتے چلے جائیں اور لکھتا چلا جائے, تشبیب کے اشعار اس کے بعد آئیں, گریز کا شعر اس کے بعد آئے,
مطلع کا شعر سب کے آخر میں آئے، لیکن جب وہ اپنے قصیدے کو مدون کر کے یادگار کے طور پر شائع کرے گا یا کہیں سنائے گا تو اس ترتیب سے نہیں سنائے گا جس ترتیب سے اس کے ذہن میں اشعار آئے تھے، بلکہ وہ اس ترتیب کو پیش نظر رکھے گا کہ جو ایک قصیدے میں اشعار کی ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے مطلع کو مطلع کی جگہ رکھے گا، تشبیب کے اشعار کو اس کے بعد رکھے گا، گریز کا شعر اس کے بعد ہوگا، مدح و منقبت کے اشعار اس کے بعد ہوں گے، دعا و طلب کے اشعار آخر میں ہوں گے، مقطع آخر میں ہوگا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب اگر کوئی شخص اس شاعر سے مطالبہ کرے کہ جس ترتیب سے شعر آپ کے ذہن میں آئے تھے اسی ترتیب سے سنائیے، تو یہ مطالبہ درست نہ ہوگا، بلکہ جس ترتیب سے شاعر پیش کرنا چاہتا ہے نظم خیالات کو، اس ترتیب سے وہ آپ کے سامنے قصیدہ پیش کرے گا۔ اسی طرح یہ ایک مثال ہے تقریب ذہن کے لیے۔ آیات الہیہ ذہن پیغمبر پہ نازل ہوتی رہیں، پیغمبر اسے سناتے رہے اور لکھواتے رہے، لیکن پیغمبر اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اس شکل میں جس شکل میں آج اس دنیا سے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ آج جو قرآن موجود ہے اس میں نظم معنوی بھی ہے، نظم آیات بھی ہے، ایک تسلسل بھی موجود ہے، نہ اس کے تسلسل معنی کو نہ تسلسل الفاظ کو۔ قرآن میں تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تحریف کے قرآن کے عقیدے سے پوری بنیاد دین متزلزل ہو کر رہ جائے گی، اس لیے اس شبہے کو ذہن سے نکال دیں۔ قرآن مجید اسی طرح محفوظ ہے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ روایت کے سہارے سے ایک دلیل اور دے کر آگے بڑھ جاؤں۔ خود پیغمبر سے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال کے عنوان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں اور صحیح السند بھی ہیں، سند کے اعتبار سے درست بھی ہیں۔ البتہ یہ مبنا وہ ہے، یہ میرا مبنا نہیں ہے، میں اپنا مبنا ذکر کر چکا، اپنی تحقیق گزارش کر چکا علاج کے سلسلے میں، لیکن یہ جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے شیخ ناصر بیریا جو یہاں تشریف فرما ہیں، ہم اور یہ کی سرزمین پر ایک ہی استاد کے درس خارج میں جایا کرتے تھے، اور وہ تھے آیت اللہ العظمی شیخ حسین مظاہری۔ یہ مبنا ان کا ہے، ان کے درس سے استفادہ کیا تھا میں نے، اور وہ یہاں پہ گزارش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی روایتیں ہیں وہ صحیح السند بھی۔ کہا پیغمبر نے کہ سورہ حمد پڑھنے کا اتنا ثواب، تو سورہ معین تھا، مشخص تھا یا نہیں تھا؟ سورہ یاسین پڑھنے کا اتنا ثواب، سورہ رحمان پڑھنے کا یہ اجر، جو شخص سورہ بقرہ پڑھے اور اس کی تلاوت کرے اس کو یہ اجر اور یہ ثواب، سورہ آل عمران پڑھنے کی یہ تاثیر، سورہ نبا پڑھنے کی یہ تاثیر۔ اگر سورہ پیغمبر نے معین نہیں فرمائے تھے، آیتوں کی ترتیب قائم نہیں ہوئی تھی، یہ سب بعد پیغمبر ہوا، تو ان احادیث سے مجمع سمجھتا کیا تھا؟ اور فرمایا آپ نے سورہ بقرہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کتنی آیتیں سورہ بقرہ میں ہیں، کس ترتیب سے سورہ بقرہ میں آیتیں ہیں، یہ چیز معلوم نہ ہو اصحاب میں، اور پھر پیغمبر کہیں ارشاد فرمائیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا یہ ثواب ہے، کیا مفہوم رہے گا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے پیغمبر میں یہ تمام سورے بھی معین ہو چکے تھے، سوروں میں آیتوں کی تعداد بھی معین ہو چکی تھی، آیتوں کی ترتیب بھی معین ہو چکی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ صرف دشمنوں کا پیدا کیا ہوا شبہ ہے، اور وہ جملہ پھر عرض کروں کہ تحریف قرآن سے متعلق روایتوں کو اموی حکومت کے کارپردازوں نے اس لیے زیادہ شہرت دی تاکہ اساس دین میں شبہ عام ہو جائے۔ جب قرآن ہی مشتبہ ہو جائے گا تو دین کے چہرے کو مسخ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے قرآن مجید اپنی جگہ موجود ہے، اور سرنامہ قرآنی میں یہ خطاب موجود ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا۔ اب اس کے بعد کا جو فقرہ ہے پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو ضرور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مولانا تشریف فرما ہے، اور یہ جب داد دیں گے اور کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک پڑھا تم نے، تو میرے لیے پی ایچ ڈی کا ورک عربی زبان سے متعلق ہے، عربی ادب سے متعلق ہے،
اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مولانا نے اپنی تھیسس کو خود اپنے ہاتھوں سے عنایت فرمایا تھا، اور وہ میرے پاس ایک نسخہ اس کا موجود ہے۔ تتقون کا فقرہ اس آیت کے آخر میں آیا لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ مشکل معلوم ہوتا ہے، میرے لیے واقعاً مشکل معلوم ہوتا ہے، اور تحت اللفظی ترجمہ کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والوں کو خلق کیا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم، اس عبادت کے نتیجے میں تم کیا تتقون کا مفہوم کیا ہوگا، اس کے مادے میں غور کرتے ہیں تاکہ اور مطالب بھی کھل کے سامنے آ جائیں۔ تتقون کا مادہ کیا ہے؟ واو قاف یہ، وقا وقیہ، تقی نقی تقوا تقیہ، یہ سب اسی ایک روٹ ورڈ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر اس روٹ ورڈ کے معنی کو سمجھ لیں گے کہ مشترک مفہوم کیا ہے تمام مشتقات میں موجود، تو بہت سے وہ تصورات جو مسلمانوں کے درمیان مسخ ہو گئے ہیں یا جنہیں مسخ کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی صاف ہو جائیں گے اور اسٹیبلشڈ ہو جائیں گے۔ یعنی اسی روٹ ورڈ سے جہاں تتقون ہے، اسی روٹ ورڈ سے تقیے کا لفظ بھی ہے، مادہ ایک ہے، روٹ ورڈ ایک ہے۔ اس مادے میں جو معنویت اور مفہوم ہے وہ ہے بچاؤ کا، ڈر کا مفہوم نہیں ہے۔ عموماً تقویٰ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تقویٰ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ڈرو، اللہ کے واسطے ڈرو، اللہ کی خاطر ڈرو۔ ڈر کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، ڈر ہے منفی نفسیات۔ پروردگار عالم نگیٹو سائیکولوجی کریٹ نہیں کرنا چاہتا، پیدا نہیں کرنا چاہتا، منفی نفسیات ایجاد نہیں کرنا چاہتا، مثبت نفسیات ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ خوف منفی نفسیات کا نام ہے۔ تقویٰ کے معنی ڈر کے نہیں ہیں، تقویٰ کے معنی بچاؤ کے ہیں، حفظان، اپنی زندگی کو بچاؤ خطرات کے درمیان کے معنی ہیں۔ اور یہی مفہوم تقیے میں بھی ہے۔ تقیے میں اصل مفہوم کیا ہے؟ تقیہ نام ہے دین کو بچانے کا اور انسان کو اپنی جان بچانے کا۔ جو فارمولہ پیش کیا گیا ہے اس کا نام ہے تقیہ۔ جب انسان ہی نہیں بچے گا تو دین کیا بچے گا؟ قلب انسانی ظرف عقیدہ ہے، ظرف ایمان ہے۔ جب انسان ہی نہیں باقی رہے گا تو اس کا دین کہاں باقی رہے گا، ایمان کہاں باقی رہے گا، یقین کہاں باقی رہے گا؟ اس لیے دل کے اندر یقین کو، ایمان کو بچا کر اپنی جان کو بچا لینا بعض حیلوں سے، اس کا نام ہے تقیہ۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا نام تقیہ نہیں ہے۔ اور اگر مختصر ترین فرق جاننا چاہیں کہ تقیے میں اور نفاق میں کیا فرق ہے، تقیے میں اور جھوٹ بولنے میں کیا فرق ہے، تقیے میں اور کفر میں کیا فرق ہے، کہ جو مسخ شدہ تعبیرات دوسرے پیش کیا کرتے ہیں، تو بس ایک فقرے میں یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ نفاق نام ہے دل میں کفر چھپانے کا، زبان سے ایمان کے اعلان کا، اور تقیہ نام ہے دل میں ایمان کو چھپانے کا اور زبان سے کلمہ کفر جاری کرنے کا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے تقیہ میں اور کفر میں، نفاق زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تقیہ میں بھی مفہوم بچانے کا، حفاظت کا، تقوی میں مفہوم بچاؤ کا، تقون اسی مادے سے ہے۔ تم عبادت کرو اپنے رب کی تاکہ اپنی زندگی کو بقا بخش سکو، دائمی اور ابدی بقا اور ترقی عطا کر سکو، فنا کے حملوں سے، ہلاکت کے حملوں سے۔ اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو اور یقین رکھیں کہ سوائے اس ایک ہدف و مقصد کے اور شریعت کا، دین کا کوئی ہدف و مقصد نہیں ہے، نہ تبلیغ نبوت کا کوئی اور ہدف و مقصد ہے کہ حیات انسانی اور حیات بشری بقا آشنا ہو جائے، ہلاکت اور فنا کے خطرات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب حیات بقا آشنا ہو جائے، ترقی پذیر ہو جائے ہمیشہ کے لیے، خطرات و فنا اور ہلاکت سے محفوظ ہو جائے، تو پھر اس زندگی کو کوئی خطرہ نہیں لاحق ہو سکتا۔ زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ جو فزیکل ورلڈ کو چھوڑ کر میٹا فزیکل ورلڈ میں بھی محفوظ رہتی ہے۔ جہاں دنیا میں اس انسان کا جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے زندگی کا، وہاں سے بھی زندگی کے آثار اور صفات باقی رہتے ہیں۔ بس اب چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مولانا کی تاکید ہے کہ میں اس مجلس کو ختم کروں، تمام تک پہنچاؤں، ورنہ
بہرحال آج بھی یہی چاہتا تھا کہ مولانا اس مجلس سے خطاب فرمائیں، اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ ہم مولانا ہی کی تقریر سے استفادہ کریں گے کہ زندگی اتنی قوی ہو جاتی ہے، اتنی محفوظ ہو جاتی ہے زندگی انسانی، جسم مادی یا جو رنگ مادی میں جسم انسانی ہو، جسم بشری ہو، وہ اگر کسی صحرا میں پامال سم اسپاں بھی کر دیا جائے اور سر کو خشک گلو کو کاٹ کر سر کو نو کے نیزہ پر بھی بلند کر دیا جائے تو زندگی کے آثار فنا نہیں ہوتے، نہ تکلم میں فرق آتا ہے، نہ تبسم میں فرق آتا ہے، نہ گریے میں فرق آتا ہے۔ عجیب کیفیت ہے، زندگی کے آثار باقی ہیں لیکن جو ظرف زندگی ہے گویا وہ ختم ہو چکا، بدن انسانی ختم ہو چکا لیکن آثار زندگی محفوظ ہیں۔ کس نتیجے میں؟ عبادت الہی کے نتیجے میں، عقیدہ توحید اور اس کے ساتھ شریعت کی پابندی اور حفاظت دین کے نتیجے میں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راز اس زندگی کا نہیں ہے، کوئی اور سر اس زندگی کا نہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک لاشا کربلا کے میدان میں پامال سم اسپاں ہو چکا ہے اور اس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا، اور وہ سر سن بھی رہا ہے اور گفتگو بھی کر رہا ہے۔ اگر کوئی صحابی کسی آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ سر سن بھی رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے، اور اگر کسی مقام پہ تلاوت کی ضرورت ہوئی تو یہ سر تلاوت بھی کر رہا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بقا ہے، زندگی کی بقا۔ ہاں، اور صرف معصومین کے کرداروں میں یہ قوت و توانائی نہیں پیدا ہو جاتی، بلکہ معصوم گھرانے میں پلنے والی اور پرورش پانے والی خواتین میں اور بچیوں میں بھی یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم کن کن مناظر کو آپ کے سامنے پیش کریں، جناب زینب کبریٰ کے عزم اور ہمت کو آپ دیکھیں۔ کربلا کی شب ہے، شام غریبہ ہے، اور شام غریبہ سے ذرا قبل کا منظر ہے، چونکہ یہ عشرہ زینبیہ کہلاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے ذہن میں ترتیب مصائب اس طرح قائم کی ہے کہ جناب زینب نے جو کارنامے انجام دیے ہیں انہیں ترتیب کے ساتھ روزانہ بیان کرتا ہوا چل رہا ہوں۔ سربراہی میں جو کارواں چلا ہے، پہلی منزل کربلا ہی ہے اس کی، جہاں حسین مظلوم نے اس کارواں کو پہنچایا تھا وہاں سے یہ کارواں آگے بڑھا۔ جناب زینب کبریٰ کارنامہ انجام دیتی ہیں، خیام حسینی جل رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہیں، مگر کیا عزم ہے، کیا ہمت ہے، کیا شعور ہے، کیا فکر ہے، اس وقت کیا جملہ کہنا ہے، تاریخ میں اس جملے کا کیا اثر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں کہ اضطراب کی کیفیت میں کچھ ایسی باتیں کہہ جائیں جس کے معنی تاریخ بدل کر رکھ دے، نہیں، بیوی تشریف لاتی ہیں اور اپنے بھتیجے کو جگاتی ہیں جو بظاہر غشی کے عالم میں ہیں۔ اے بیٹا سید سجاد، خیام حسینی میں خیموں میں آگ لگ چکی ہے، بتاؤ جل کے مر جائیں یا اس خیمے سے باہر نکل جائیں ننگے سر برہنا۔ اور امام اس وقت بیدار ہو کے کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، اس وقت جان بچانا واجب ہے، خیام سے باہر تشریف لے جائیں۔ بیوی خیام سے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ سوال نہ جہالت کی بنا پر تھا نہ اضطراب کی بنا پر۔ جناب زینب کے ذمے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ کربلا میں امامت کو پہچانوائے کہ اب مرجع کون ہے، اب شریعت کے مسائل کون بیان کرے گا، احکام کون بیان کرے گا۔ اس لیے جناب سید سجاد کو بیدار کر کے پوچھا، بیٹا تم بتاؤ اب امام وقت ہو، ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ یہ ایک فریضہ انجام دیا ہے جناب زینب نے، بلکہ میں اس فریضے کو اس انداز سے کہتا ہوں کہ جو ذمہ داری پیغمبر نے میدان غدیر میں ادا کی تھی امامت کو پہچانوانے کی، وہ ذمہ داری زینب نے کربلا میں انجام دی ہے امامت کو پہچانوانے کی۔ اور فرمایا آپ نے جناب زینب کا تدبر، اللہ اکبر، اور اس تدبر کے اعمال کے لیے، اس فکر کو استعمال کرنے کے لیے کتنا عزم چاہیے، کتنا حوصلہ چاہیے، کتنی ہمت چاہیے۔ اس کے بعد بی بی خیام حسینی سے باہر آ گئیں اور بس ایک منظر۔ اب دشمن راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا بی بی اس جلتے ہوئے خیمے کی طرف دیکھے چلی جا رہی ہیں، مسلسل دیکھ رہی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اور جب شعلے بھڑکتے ہیں پھر پیچھے آ جاتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں، پھر پیچھے آ جاتی ہیں۔ ہم نے بڑھ کے پوچھا، اے بی بی آپ کی کون سی ایسی قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے جسے آپ بچانا چاہتی ہیں؟
بی بی نے پلٹ کے غالباً یہ جواب دیا کہ او ظالم، مال دنیا میں سے اب کچھ نہیں رہ گیا جسے ہم بچانا چاہ رہے ہوں، بلکہ ایک بہت بڑی امانت الہیہ ہے۔ یہ کہہ کر جناب زینب شعلے بلند ہو رہے تھے اس خیمے میں داخل ہوئی، اور اب جو نکلی تو دیکھنے والوں نے دیکھا پشت جناب زینب پر ایک بیمار اور نحیف فرزند حسین ہے، جسے جناب زینب بچا کر جلتے ہوئے خیموں سے باہر لا رہی ہیں اور جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ اے بیٹا سید سجاد، اب بیدار ہو جاؤ، کربلا میں شام ہو چکی ہے، خیام حسینی جل چکے ہیں، اب تمہیں کارواں کی تا دمشق کارواں سالاری کرنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔